کہلوایا قرآن پاک میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ جو میں نے تم کو دین پہنچایا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ثواب کوئی بدلہ نہیں مانگتا دین کے پہنچانے پر۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتنا اچھا دین لا کر دیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی اس کے پہنچانے میں۔ فرماتے اس دین کے پہنچانے پر میں تم سے کوئی اجر اور اجرت نہیں مانگتا، بس اتنا کرنا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے رشتہ داروں سے محبت رکھنا، میرے رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، میرے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہلوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بھی میرے رب کا قاصد آ جائے، یعنی فرشتہ آ جائے موت کا، تو تم لوگوں کو میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں ترکت فیکم ثقلین انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزوں کی ذمہ داری تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فی الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے اللہ کا، فحث علیہ ورغب فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا اور ترغیب دی کہ قرآن پاک کا حق ادا کرنا، قرآن پاک کو دل و جان سے لگائے رکھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، قرآن پاک کی تعلیم دینا، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تو پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے گھر والے، ان کا خیال رکھنا تم۔ اب وہ کون ہے گھر والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چادر لے کر کے اوڑھ کر کے تشریف لائے، تھوڑی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو بھی آپ نے اس میں لپیٹ لیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو بھی لپیٹ لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو بھی اس میں لپیٹ لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی، ان کو بھی لپیٹ لیا، اور فرمایا ہؤلاء اہلی، یہ ہیں میرے گھر والے۔ جب وہ آیت پاک نازل ہوئی، نجران کے نصارہ نے آ کر کیا مباہلے کا چیلنج دیا، کہا کہ اگر آپ دین حق پر ہو ہم سے چیلنج، ہمارا چیلنج قبول کرو، ہم سے مباہلہ کرو۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آئیں، اور یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اس کو باقی رکھنا اور جو ناحق ہے اس کو ہی ختم کر دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے آؤ۔ تو آپ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں۔ مگر وہ لوگ نہیں آئے، نجران کے نصارہ، وہ جانتے تھے کہ ہم ناحق ہیں، اگر ہم وہ جائیں گے تو ہم واپس نہیں آئیں گے، ختم ہو جائیں گے بد دعا کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ آپ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گھر والے کن کو بنایا؟ آپ کے اہل بیت کو۔ اہل بیت کس کو بنایا؟ ان حضرات کو۔ اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن ان حدیثوں میں آپ نے ان کو نہیں فرمایا، وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کو خاص طور سے فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو اہل بیت کا احب الیک، اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحسن والحسین، حسن سے اور حسین سے۔ اور آپ نے فرمایا اللہم احب من یحبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر۔ اور آپ نے فرمایا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی ہم دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے۔ اور پھر فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین جو ہے نواسوں میں سے ایک نواز ہے۔ تو بہرحال ان دونوں حضرات کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ گہرا تعلق تھا آپ کو ان دونوں حضرات سے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، اور اجازت لے کر آیا وہ کائے کے لیے؟ اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل فرشتہ بھیجا جس نے آ کر کے خوشخبری سنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار بنو؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ملنے آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرمائی آہستہ سے، تو وہ رونے لگیں۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بات فرمائی تو وہ ہنسنے لگی۔ تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ وہ تو راز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، پہلے حضور نے کچھ فرمایا تو آپ رونے لگی، پھر اس کے بعد فرمایا تو ہنسنے لگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے رونا آ گیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم آ کر ملو گی مجھ سے، اور یہ بھی فرمایا الا ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بنو؟ بہرحال یہ بات کہی آپ نے تو ہنسنے لگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ آپ سے پوچھا صحابہ کرام نے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا حسن و حسین سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کون تھا؟ تو انہوں نے کہا فاطمہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد؟ کہا علی۔ پھر پوچھا ان کے بعد؟ کہا حسن و حسین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تعلق تھا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ ہے میرا، اور فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو غصہ دلاتی ہے وہ مجھے غصہ دلاتی ہے، اور جو چیز یغضبنی ما اغضبہا ویریبنی ما ارابہا، اور جو چیز ان کو شک میں مبتلا کرتی ہے مجھے شک میں مبتلا کرتی ہے، اور فرمایا یوزینی من آذاہا، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تو ان حضرات سے محبت رکھنا بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جو محبت رکھے گا کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی حقیقت میں اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چھپا ہوا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو ان حضرات سے بغض کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ان حضرات سے بھی ہم کو محبت ہونا چاہیے۔ اور ایک موقع پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان سب کے بارے میں یہ فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو تم سے جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے، اور جو تم سے صلح کرے گا اس سے میری صلح ہے۔ تو ان حضرات سے جنگ کرنا، اذیت پہنچانا، یہ سب گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے ان حضرات سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا اور اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو بھی قربان کر دیا، یہ دین کی حفاظت کے لیے کیا، کیونکہ یزید جو تھا وہ کھلم کھلا شراب پینا، نمازیں چھوڑنا، اور جن عورتوں کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ان عورتوں سے نکاح کرنا یا ان سے زنا کرنا، یہ سب کام اس کے تھے۔ اور وہ صرف فاسق نہیں تھا، ایک تو وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو گیا لیکن وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، وہ تو شراب کو حلال کہتا تھا۔ اسی طرح سے وہ عورتوں سے، محرم عورتوں سے جو حرام ہے شریعت کے اندر، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان عورتوں سے نکاح کرتا تھا، زنا کرتا تھا، بہن سے، سوتیلی ماں سے، بلکہ اس کو حلال سمجھتا تھا، لوگوں کو حلال بتاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو فاسق سے بہت آگے درجے کا تھا۔ تو اب ایسے شخص سے دین کی حفاظت کرنا یہ سب کی ذمہ داری تھی، اور صحابہ کرام نے بھی کیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا، غلط ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا، جو جہاں کر سکتے تھے، جس طرح کر سکتے تھے، مخالفت کی انہوں نے اس بادشاہ کی